السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ہم نے نماز کے بارے میں سبق شروع کر رکھا ہے۔ پیارے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، آپ نے فرمایا صلو، نماز کو پڑھو، کما، جس طرح، رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرما کر یہ بات طے کر دی کہ جو عبادت، جو طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہوگا، وہ قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، بس وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جتنا مشکل ہو کے نماز پڑھیں اس کا زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ فل کھڑے کر لیتا ہے، تو کتنا مشکل ہے اس طرح نماز میں کھڑا ہونا۔ یا کوئی الٹا لٹک جاتا ہے، رسی اپنے پاؤں میں باندھ کر لٹک کے نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ تو کل ہم نے سترہ کی بات کی تھی، آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، نماز کی بھی نیت ہے، تمام عملوں کی نیت ہے۔ یہ جو مجورہ مروجہ الفاظ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی اردو میں کہتا ہے، کوئی پنجابی میں کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت کی وقت نماز فجر کا، میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو عربی کے اندر ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھی عربی میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی عربی میں ہے، تو یہ پنجابی اور اردو میں کہاں سے نماز کا حصہ بن گئی کوئی چیز؟ اس کا مطلب ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اگر کوئی اس کی عربی بنا بھی لے تو پھر بھی قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب عقلی طور پر ایک بات کرتا ہوں، آپ ذرا لیٹ آئے ہیں، امام صاحب جماعت کروا چکے ہیں، کھڑے ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس نے 1 رکعت پڑھا لی ہے یا 2 پڑھا لی ہیں جب آئے ہیں نماز میں، پھر آپ کیسے نیت کریں گے؟ فجر کی نماز ہے، آپ لیٹ آئے ہیں، آپ کیا اس طرح نیت کریں گے؟ اگر جو خود بنائی ہوئی نیت جو لوگ کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 1 رکعت کی یا 2 رکعتوں کی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگے سے امام کون کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو کیسے نیت کریں گے آپ؟ اسلام ادھورا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ لوگوں نے عربی کے الفاظ بنانے کی کوشش بھی کی ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں جانتا جب آپ گھر سے چلے ہیں؟ تو فرشتوں نے لکھنا شروع کر دیا آپ کا ثواب۔ تو آپ کو جو نیت ہے، خلوص نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنی، صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ ہے نیت۔ اور آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کون سی رکعتیں، کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیت ہے۔ اور جو اردو اور پنجابی والی نیت ہے، یہ بالکل نہیں ہے کہیں بھی۔ نیت کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا
صحیح بخاری کے اندر اور حدیثوں کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو موڈوں تک اٹھاتے، کندھوں تک۔ پہلے حدیث کے الفاظ سن لیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدی، کانا تھے یرفع بلند کرتے، یدیہ ہاتھ، حذو منکبیہ اپنے موڈوں کے برابر، اپنے کندھوں کے برابر ہاتھوں کو بلند کرتے، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کا افتتاح کرتے، جب نماز کو شروع کرتے، اسے رفع یدین کہتے ہیں، دو ہاتھوں کو بلند کرنا۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب اپنے سر کو رکوع سے بلند کرتے، اٹھاتے، رَفَعَهُمَا دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، كَذَلِكَ پہلی طرح۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کندھوں تک اور کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا درست ہے۔ محدثین نے اس پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ حدیث کے الفاظ کانوں اور کندھوں تک ہیں، جیسے کوئی اٹھا لیتا ہے درست ہے۔ بہتری کی تلاش کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک جب اٹھاتے، کوئی اگر یہاں تک اٹھاتا ہے تو دیکھیں اس کے یہ ہاتھوں کا حصہ کندھوں تک ہے، اگر کوئی اوپر کر لیتا ہے تو اس کا یہ ہاتھ کانوں تک ہے، یہ ہاتھ کا یہ حصہ کانوں تک ہے۔ اور اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ نے کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ جب کوئی بات، کوئی عمل بات سے، گفتگو سے ثابت کرنا ہو تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی تصویر تو آپ کی سامنے نہیں ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوئے تھے، تو بہرحال کانوں کو ہاتھ لگانا، کانوں کو چھونا یا اس کو پکڑ کے رکھنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو بس ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ اوپر ہوں، کانوں کی لو تک جائیں یا کانوں تک جائیں، یا ان کا کوئی حصہ کندھوں تک رہے۔ آپ کی ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف ہوں اور انگلیاں جو ہیں یہ اپنی اصلی حالت پہ ہوں، یہ نہ ہو کہ یوں آپ بند کر لیں ان کو، یا مٹھیاں بند کر لیں یا یوں کھول لیں، جو ان کی حالت ہے ان کو ذرا جیسے کھلی ہوتی ہیں عام طور پہ اس طرح رکھیں یہ، اور ہاتھ باندھ لیں۔ یہ نماز کا آغاز ہے۔ اب آپ نے کہا اللہ اکبر اور رفع الیدین کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، یہی کام آپ نے رکوع پر جاتے ہوئے کیا، یہی رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، اور جب 2 رکعتیں مکمل ہوگی تو پھر یہی کام کیا۔ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب بس میں بات کو ختم کرتا ہوں اللہ اکبر پر بات کر کے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا ہے تو ہم نے کیا کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور جتنی صفات اللہ کی ہیں، جتنی صفات اللہ دنیا کے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری لفظ اللہ میں موجود ہیں، کیونکہ آپ کا صفاتی نام ہے وہ۔ اور اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، الف لام ہا ہے، شروع میں الف لام لگا کے اس کو اس معرفہ بنایا گیا ہے۔ اور جو انگریزی میں اللہ کو کہتے ہیں گاڈ، پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑی جی سے لکھیں تو اللہ بنتا ہے اور چھوٹی جی سے لکھیں تو دیوتا بنتا ہے گاڈ، یہ تصور غلط ہے۔ اللہ لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہے۔ عربی کا لفظ جو اللہ ہے اس کی مؤنث نہیں ہے، اس کی جمع نہیں ہے، اور انگریزی کے گاڈ کی جمع بھی ہے، ایس لگا دیں جمع بن جاتا ہے، اس کی مؤنث بھی ہے گاڈس۔ پھر میں نے انگریزی لٹریچر پڑھا ہے، چونکہ یہ میں بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بڑی جی کے ساتھ گاڈ بھی کیٹس وغیرہ نے استعمال کیا ہے غیر اللہ کے لیے، یہ بات غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ ناموں میں، نہ صفات میں، نہ کسی اور طریقے میں۔ تو ہم نے اس اللہ کا نام لیا، اس کا ایک معنی
جو ہماری نظروں سے عام طور پر اجل رہتا ہے وہ بیان کروں گا۔ اللہ کا ایک معنی، ویسے تو بہت سارے معنی جو ساری صفات ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ اس کا ایک معنی جس سے محبت کی جائے، انسان محبت کرے نہ کرے، پوری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے، پوری کائنات اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، نظر نہ آنے والے جراثیم سے لے کر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور تعریف بندہ اس کی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو انسانوں میں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی تعریفیں، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اور اکبر جو ہے یہ سب سے بڑا، آپ نے کہا اللہ اکبر جب نماز کو شروع کیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، ابھی آپ کی نماز کا آغاز نہیں ہوا تھا تو مؤذن نے 6 بار اللہ اکبر کہا اذان کے اندر۔ کتنی بار؟ 6 بار۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ لوگوں تمہارا کاروبار بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ لوگوں تمہاری یہ مجلس بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ تمہارے جتنے کام ہیں، جتنے معاملات ہیں وہ بڑے نہیں ہیں، چھوڑ دو ان کو، اللہ سب سے بڑا ہے، آ جاؤ مسجد کی طرف۔ پھر اذان کے اندر اور اعلانات بھی ہوئے کہ یہ فلاں کا کام ہے، یہ آ جائیں آپ۔ بہرحال 6 بار مؤذن نے یہ اعلان فرمایا۔ اس کے بعد ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو 4 بار تکبیر کہنے والے نے وہی کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے نماز کو شروع کیا، پھر آپ نے صرف منہ سے نہیں کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب میں ہر کام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہم نے رکھنی ہے، یہ ہماری نماز کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ ہم یہیں سے کل کو شروع کریں گے اللہ چاہے گا تو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔